حاضرین مجلس، آج ہمارا دروس المہمہ لعامت الامہ کا 8واں دن ہے، جس میں ہم لوگ سورۃ الفاتحہ سے گزر رہے تھے، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم الرحمن الرحیم سے گزر کر آج ہم پہنچ رہے ہیں مالک یوم الدین کے پاس۔ آج ہم مالک یوم الدین کے پاس سے گزریں گے انشاءاللہ۔ ماسٹر آف دا ڈے آف دا ججمنٹ، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ مالک ہے اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، ذرا دیکھیں آپ بھائی، ایک پہاڑ ہے، دنیا میں جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ سارے کے سارے پہاڑوں کا مالک ہے، اور اس پہاڑ کے دامن سے نکلنے والے سورج کا بھی وہی مالک ہے، اور اس پہاڑ کے دامن میں بہنے والے ندیوں کا بھی وہی مالک ہے، اور اس ندی میں، اس سمندر میں جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری مخلوق کا بھی وہی پروردگار ہے، اور اس آسمان میں طلوع ہونے والے چاند کا بھی وہی مالک ہے، اور اس آسمان میں چمکنے والے ستاروں کا بھی وہی مالک ہے، اور اس جہاں میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں کا وہی مالک ہے۔ اس بات کا ہمیں دل سے اقرار کرنا ہے، اس سب کا مالک، اونر، ماسٹر وہی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا ہے؟ بندوں کو اگر دے تو کتنا دے سکتا ہے، اور بندہ کتنا لے سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آسان انداز میں ایک حدیث بیان فرمائی، اور وہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے۔ اس حدیث کے 13 ٹکڑے ہیں، ان 13 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جو ہے، ذرا دیکھیں آپ کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو نقل کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، جب سے آدم علیہ السلام سے انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا ہے، آدم سے لے کر قیامت تک کے پیدا ہونے والے آخری آدمی تک بھی، اور ان جنوں میں سے جتنے جنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھا ہے، اور آخر قیامت تک جتنے جن رہیں گے وہ سارے کے سارے قاموا علی صعید واحد، یہ سارے کے سارے کسی مسطح زمین پر کھڑا کر دیے جائیں، یا کسی پہاڑ کے ٹیلے پر ان تمام کو جمع کر دیا جائے۔ ان کی تعداد، انسانوں کی تعداد جو ہے اربوں کی شکل میں ہو سکتی ہے، کھربوں کی شکل میں ہو سکتی ہے، اور جن کی تعداد بھی اربوں کی جو ہے تعداد میں ہو سکتی، کھربوں کی تعداد میں ہو سکتی ہے۔ ان تمام کے تمام کو ایک زمین پر یا پہاڑ کے ٹیلے پر کھڑا کر دیا جائے، فَسَأَلُونِي، اور اگر پھر یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں، فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، جتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے، مانگیں گے، طلب کریں گے، ان تمام کے تمام لوگوں کی پوری مراد کو بھی پورا کر دے۔ بندے کیا چاہیے؟ اللہ مجھے پوری دنیا چاہیے، اچھا ٹھیک ہے لے لو۔ 10 دنیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اتنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہر ایک کے ڈیمانڈ کو پورا کر دے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب کی مانگ کو پورا کرنے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں سے کتنا کم ہو سکتا ہے؟ ایک سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو کے باہر نکالا جائے
تو اس سوئی کے نوک کے ساتھ جو پانی لگ کر باہر آ رہا ہے اور سمندر میں سے جتنا کم ہو رہا ہے بس اتنا ہی اللہ کے خزانے میں سے کم ہو سکتا ہے. یہ مالک ہے, ان سب چیزوں کا مالک ہے. یعنی ان تمام کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے باوجود بھی اللہ کا جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے کتنا کم ہو سکتا ہے. ایک سمندر میں سوئی کو ڈبو کر باہر نکالا جائے تو کتنا کم ہو سکتا ہے, بس اتنا ہی کم ہو سکتا ہے. یعنی کم ہوگا ہی نہیں. سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکالے تو سمندر میں کیا کم ہو سکتا ہے, مطلب کوئی کمی نہیں ہو سکتی. یہ مالک ہے, یہ دنیا کا بھی مالک ہے, یہ آخرت کا بھی مالک ہے. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وہ تو مالک ہے ہی ہے, لیکن اس نے ہم کو بھی تھوڑا مالک بنایا ہے. ہم کو بھی تھوڑا مالک بنایا ہے. اب ایک انسان پیدا ہوتا ہے اور مان لو یہ موت ہے اس کی, یا پہلا دن ہے, یہاں پر مان لو 60 سال اس کے وہاں پر پورے ہو رہے ہیں. اس دوران اللہ چیزیں دیتا ہے. کسی کو 20 سال کی عمر میں گاڑی, گھر اور جو ہے اس کو آسائش ساری چیزیں دیتا ہے. کسی کو 30 سال کی عمر میں دیتا ہے, اور کسی کو 40 سال میں دیتا ہے, کسی کو 50 سال میں دیتا ہے. اس کے بعد اکثر 40 کے بعد ہی اللہ دینا شروع کرتا ہے اس کو. 40 کے بعد انہیں گھر لیا بھائی, انہیں کار لیا بھائی, انہیں جو ہے گولڈ خریدا بھائی, انہیں پراپرٹی لیا بھائی, انہیں کاروبار کے لیے بڑے بڑے فیکٹریز بنا بھائی. 40 کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نوازنا شروع کرتا. اور 50 کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا. 50 کے بعد اللہ اس کو عطا کرتا. اب جب عطا کرتا نا, اس وقت عطا کرتا جو اس کو زیادہ یوز کر نہیں سکتا بیچارہ. اس وقت اس کو عطا کرتا اللہ جب اس کو زیادہ استعمال کر ہی نہیں سکتا. مال اتنا پڑا ہوا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں بھائی وہ نہیں کھانا, وہ کم کھانا, وہ اتنا کھانا, یہ اتنا کھانا. بس ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, حکیم صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز وہاں پر رہتے ہیں. کار اس عمر میں مل رہی ہے جو وہ تیز چلا نہیں سکتا بیچارہ. اگر 20 ملی ہوتی نا تو کار کا مزہ لیتا ہو, 30 میں ملتی کار اس کو تو کار کا مزہ لیتا, 40 کے آس پاس ملتی کار کا مزہ لیتا. 60 میں جائے کار مل رہی ہے اس کو تو کیا انجوائے کرے گا. لانگ ٹور جا نہیں سکتا, تیز بھگا نہیں سکتا, انجوائے کر نہیں سکتا. خیر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے, اس عمر میں پہنچا دیتا ہے اس کو ساری کی ساری چیزیں. اچھا, یہ دینے کے بعد بھی بیچ میں کبھی بھی چھین لے سکتا. مان لو 20 کے آس پاس دے دیا تو 40 کے آس پاس چھین بھی سکتا, واپس لے بھی سکتا, 50 میں واپس لے سکتا, 60 میں واپس لے سکتا, دیتا پھر واپس لیتا. ایک آدمی کو بادشاہت دیا, دیتا, اس کی زندگی کے درمیان میں چھین لیتا اس کو, یا اس کے موت کے بعد اس کو چھین لیتا. زندگی مطلب بھائی کوئی بادشاہ ہار گیا, کوئی دوسرا ملک حملہ کر دیا, سلطنت ختم ہو گئی, زندگی کے درمیان میں چھین لیا اس کو اللہ تعالیٰ. اور کوئی حملہ تو نہیں کیا, یہ حملہ بھی کرا پھر بھی بچا کے رکھا. اس کے مرنے کے بعد یعنی اندر جانے کے بعد خلاص یہ پوری کی پوری سلطنت چلے گئی اس کی. تو بیچ میں بھی ختم کر سکتا, مرنے کے بعد بھی ختم کر سکتا. یہ انسان کو جو اللہ دیا ہے نا وہ عارضی طور پر دیا, بندے تم رکھ لو پھر میں کبھی بھی لے سکتا ہوں. اور یاد رکھو تم واپس کرنا نہیں کرنا تمہاری مرضی پہ ڈیپینڈ نہیں, میری مرضی پہ ڈیپینڈ ہے. میں جب چاہوں گا تم کو دوں گا, جب چاہوں گا واپس لے لوں گا. تب کیوں نہیں دیے سوال نہیں کر سکتے, اب کیوں لے رہے ہیں تب بھی سوال نہیں کر سکتے. اللہ بندے کو عطا کیا لیکن مجبور بنا کے رکھا اس کو, مجبور بنا کے رکھا اس کو. دیکھو آپ معمولی بھائی, یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایک بڑا پلاٹ دیا تھا, اوکے, ایک بڑا پلاٹ دیا تھا. اور یہ پلاٹ یا گھر کی شکل میں یا زیورات کی شکل میں یا پراپرٹی کی شکل میں یا جو ہے بینک بیلنس کی شکل میں, کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا. اور یہ پورے کے پورے کسی نہ کسی پیپر کے محتاج ہوتے ہیں. لوگ ایک پیپر کے محتاج ہوتے ہیں. پراپرٹی کا پیپر ہے تو پراپرٹی کی ویلیو رہتی, کار کا پیپر ہے تو کار کی ویلیو رہتی, زیورات کے پیپر ہے تو اس کی ویلیو رہتی. سب کو پیپر کے حوالے کر دیا. یہ پیپر ذرا پانی میں چلا گیا بیچارہ ڈگمگ ہو جاتا ہے.
یہ پیپر اگر کسی آگ کے حوالے ہو گیا انسان ڈگمگا جاتا ہے. اگر یہ پیپر جو ہے کوئی چرا لیا انسان ڈگمگا جاتا ہے, یا کوئی طوفان لے کر آیا بہا دیا خلاص, آگ آ کے سب پراپرٹی کو جلا دی خلاص. یعنی اتنا کمزور اس کو اختیار دیا ہے کہ بھئی تم کو دیا, ایک آگ بھی تمہارے پراپرٹی ختم کر سکتی, طوفان تمہاری پراپرٹی ختم کر سکتا, کوئی تمہارے پیپر چرا کے تم پریشان کر سکتا, کچھ بھی کر سکتا. اتنا کمزور اللہ تعالیٰ اختیار بندے کو دے رکھا ہے. اور وہ مالک ایسا ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, جس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں, جو جس کو چاہے دے سکتا, جس سے چاہے چھین لے سکتا, کچھ بھی وہ کر سکتا ہے. اور یہ انسان کو اللہ دیا 50 کے آس پاس اس کو, اب دیکھو آپ 50 کے آس پاس اس کو سیدھے دواخانے کو پہنچا دیتا. یہ دواخانے کے بیڈ پہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے اور بس یہاں وائر لگا ہوا ہے, یہاں وائر لگا ہوا, وہاں پائپ لگا, یہاں پائپ لگا ہوا ہے. اتنی بڑی بڑی وہ پراپرٹی کا مالک ہے, یہ پیپر اس کے نام پہ ہے, یہ بینک بنے اس کے نام پہ, لیکن بیڈ پہ اس کو لٹا دیا خلاص. وہ ایک نوالا خود سے کھا نہیں سکتا, لکویڈ کا محتاج, وہ دھو نہیں سکتا, وہ کروٹ بدل نہیں سکتا, اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا, ڈیمانڈ کر نہیں سکتا, اپنے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا. اس طرح مجبور بنا کے بھی اللہ تعالی اختیار کیا کر لیتا, اس کو چھین لیتا ہے. یعنی بندے کو اختیار دیا ہے لیکن اس کا اختیار محدود رکھا ہے, زیادہ اس کو اختیار نہیں دیا ہے. لیکن اللہ کا اختیار اس کا کوئی حد نہیں ہے. ہم صرف آج مالک پر جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں, کل ہم انشاءاللہ الدین پر ہم ڈسکس کریں گے. یہ پورا ٹیک اوے کیا ہے آج کا جو ہے, یہ ہمیں حاصل کیا ہے اس درس کا؟ حاصل یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہم کو دے رکھا ہے نا وہ سب عارضی ہے, وہ کبھی بھی واپس لے سکتا ہے, کسی بھی عمر میں واپس لے سکتا ہے, کسی بھی شکل میں اس کو واپس لے سکتا ہے. لیکن جب تک ہے ہمارے پاس اس کو صحیح استعمال کرنا, یہی انسان کا کمال ہے. دیا ہے کہہ کر اگر مس یوز کرے گا تو پھر وہ کبھی بھی جو ہے اس کو واپس لے سکتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اس کا ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے. بس میرے نام پہ چند دن اس کو رکھا ہے, اور بیچ میں بھی لے سکتا ہے, درمیان بھی لے سکتا ہے, آخر میں لے سکتا ہے. میری آنکھیں بند ہونے کے بعد تو مجھ سے پکا واپس لے کر رہنے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ نے ہم کو جو کچھ دے رکھا ہے, جس شکل میں بھی دے رکھا ہے, اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.